بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسولا۔ عزیزان محترم، آج کی اس مجلس میں ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے، تو پہلے میں وہ سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس سوال کے جواب کی جانب آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے تب سے مدارس بند ہیں۔ عرض یہ ہے کہ جو اساتذہ، مدرسین اور معلمین ان مدارس میں تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، اب وہ مدرسہ بند ہونے کی وجہ سے مجبوراً اپنے اپنے گھروں پر ہیں، تو کیا وہ اس وقت مدرسے کی جانب سے ملنے والے ماہانہ وظیفے یعنی تنخواہ اور سیلری کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شریعت مطہرہ کا واضح حکم ارشاد فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ یہ سوال ہے، پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے۔ اس کا جواب زمانہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش آنے والے ایک واقعے سے ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہی روایت میں آپ کے سامنے جو کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3130، 3130 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ پہلے اس روایت کو آپ ملاحظہ فرما لیں، اور یہ صحیح بخاری کتاب فرض الخمس، باب اذا بعث الامام رسولا فی حاجت او امرہ بالمقام هل یسہم لہ، یہ باب کا نام ہے۔ حدیث نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں قال انما تغیب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شرکت نہ فرما سکے، اور پھر اس کی وجہ یہ بتائی فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضَةً، اس لیے کہ ان کے نکاح میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شاہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کے نکاح میں اس وقت تھیں اور شدید علیل تھیں، بہت زیادہ بیمار تھیں۔ تو پھر غزوہ بدر جب ہو گیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، غزوہ بدر میں چونکہ اہل ایمان اہل اسلام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی تھی، تو جو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا تھا، اور مال غنیمت کے علاوہ جو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ اکرام کو شرف اور دوسرے صحابہ اکرام میں انہیں امتیاز ملا، تو حضرت عثمان غنی چونکہ اس میں شریک نہیں ہوئے ہیں، سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ چونکہ آپ نے شرکت نہیں کی تو نہ آپ اس فضیلت کے مستحق ہوئے جو بدری صحابہ اکرام اور 313 نفوس قدسیہ جو اس غزوہ بدر میں شریک رہے اور جنہوں نے قتال کیا، جو فضیلت انہیں میسر آئی، تو قاعدہ یہ سمجھ میں آتا ہے ظاہر دیکھ کر کے کہ حضرت عثمان غنی جب اس غزوے میں شریک نہیں ہیں تو وہ فضیلت بھی آپ کو نہیں ملے گی، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے اس میں بھی آپ کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فضل فرمایا، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے یا کسی کوتاہی کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک ہونے سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ ان کے ساتھ یہ عذر تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی
شاہزادی اور اپنی زوجہ محترمہ کی خدمت کی وجہ سے، ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں رہ گئے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جب واپس تشریف لائے، فقال لہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، ان لک اجر رجل ممن شہید بدرا وسہمہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لک اجر رجل ممن شہید بدرا، اے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کے برابر آپ کے لیے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے تو جو دوسرے شرکائے بدر کو ملے گا، دوسرے اصحاب بدر کو ملے گا، جتنا جتنا مال غنیمت ہر بدری صحابی کو ملے گا تو وہ مال غنیمت بھی آپ کو دیا جائے گا، اور غزوہ بدر میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو غزوہ بدر میں جانے کا ثواب بھی آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ چونکہ کسی کوتاہی کی وجہ سے حضرت عثمان غنی پیچھے نہیں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک عذر ہے، اور اس عذر کی بنیاد پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بدری صحابی ہونے کا جو ثواب ہے اس ثواب میں بھی شامل فرمایا، وہ اعزاز بھی انہیں نصیب ہوا، اور مال غنیمت میں سے انہیں حصہ بھی عطا فرمایا۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ، حیات طیبہ میں پیش آنے والا یہ واقعہ، اور یہ حدیث پاک جو کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی ہے، حدیث نمبر 3130 تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے، اس فرمان سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کوتاہی کی وجہ سے یا اپنی خوشی، اپنی مرضی اور چاہت کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک ہونے سے پیچھے نہیں رہے، بلکہ ان کے ساتھ ایک عذر تھا، اور اس عذر کی بنیاد پر وہ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے جتنا جتنا سب کو حصہ عطا فرمایا تھا، دوسرے صحابہ کرام کو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی برابر حصہ عطا فرمایا، اور اس پر کمال یہ تو مال غنیمت تو دنیا کی چیز ہے، لیکن اس پر بھی کمال یہ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کا جو شرف ہے، جو شان ہے ان کی، اور جو امتیاز ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والا جو ان کے لیے اجر ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فضیلت میں، اس اجر میں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شامل فرمایا، اس میں شریک فرمایا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے، ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ چیز بالکل ظاہر ہے کہ یہ اساتذہ کرام، یہ معلمین اور یہ مدرسین، یہ اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے یا اپنی خوشی کی وجہ سے اپنے گھر میں نہیں ہیں، بلکہ حکومت کی جانب سے لگائی گئی ایک پابندی کی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور مجبوری کی وجہ سے مدارس بند ہیں۔ اگر مدارس کھلے ہوئے ہوتے تو یہ اساتذہ کرام، یہ معلمین اور یہ مدرسین اپنے اپنے گھروں میں ہونے کے بجائے یہ اپنے اپنے مدرسے میں ہوتے، جہاں یہ تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔ تو چونکہ ان کی اپنی کوتاہی نہیں ہے، ان کی اپنی کوئی کمی نہیں ہے، اپنی چاہت، اپنی مرضی یا اپنی خوشی سے یہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں ہیں، بلکہ حکومت کی جانب سے لگائی گئی ایک پابندی کی وجہ سے اور ایک مجبوری کی وجہ سے یہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں۔ تو جس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے عذر کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عذر کو قبول فرمایا،
انہیں اجر میں بھی شامل فرمایا، شریک فرمایا، بدری صحابی ہونے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت میں بھی شامل فرمایا، شریک فرمایا، اور مال غنیمت میں سے بھی انہیں حصہ عطا فرمایا۔ اب اسی میں ایک مسئلہ اور ایڈ کرتا ہوں میں کہ آپ نے دیکھا کہ اب تو مساجد کھل چکی ہیں، لیکن اس سے پہلے ماہ رمضان المبارک گزرا ہے، پورا مہینہ رمضان کا، اور اس سے پہلے آگے اور پیچھے جب تک مسجدیں کھلی نہیں تھیں، 3 4 5 افراد سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی، تو ہمیشہ کے جو نمازی تھے انہوں نے بھی مجبوری میں تنہا اپنے گھروں میں نمازیں ادا کی ہیں۔ بعض وہ ہوں گے کہ جنہیں شاید جماعت گھر میں کرنے کی توفیق میسر آ گئی ہو، لیکن بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں جو پکے نمازی تھے انہیں تنہا نمازیں پڑھنی پڑی ہوں گی۔ تو چونکہ انہوں نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے مسجد جانا ترک نہیں کیا، اور وہ اپنی خوشی سے اور اپنی چاہت کی وجہ سے مسجد کو چھوڑ کر کے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ ایک حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندی کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، تو چونکہ وہ اس میں ان کی کوتاہی نہیں تھی، اور کوتاہی نہیں تھی اس لیے ان کی نیت تو یہی تھی، اور اگر انہیں موقع ملتا تو وہ ضرور مسجدوں میں حاضر ہوتے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ تو چونکہ ان کی نیتیں مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تھی، اور ہمیشہ ان کا معمول بھی یہی رہا، تو اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ چونکہ مجبوری کی وجہ سے وہ مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکے، تو مسجدوں میں حاضر نہ ہونے کے باوجود اور تنہا نماز پڑھنے کے باوجود چونکہ وہ مجبور تھے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب وہ عطا فرمائے گا ان ایام میں، جو ایام گزر گئے ہیں، چونکہ ان میں مصلیان اکرام اور نمازی حضرات ایک مجبوری کی وجہ سے مسجدوں میں حاضر نہیں ہو سکے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں تنہا نماز پڑھنے کے باوجود، گھروں میں نماز پڑھنے کے باوجود مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ سے یہ کوتاہی نہیں کر رہے۔ تو اب میں اس مسئلے کی جانب آتا ہوں کہ ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال کہ اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو نوازا ہے، مال غنیمت بھی عطا فرمایا ہے، اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کو ملنے والی فضیلت میں اور ملنے والے اجر میں بھی انہیں شریک فرمایا ہے، شامل فرمایا ہے۔ تو اب اسی طرح سے یہ اساتذہ اکرام، یہ معلمین اور یہ مدرسین، یہ چونکہ اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی چاہت سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے اپنے گھروں میں نہیں ہیں، بلکہ حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے چونکہ مدرسے بند ہیں، اس لیے یہ مجبوراً اپنے گھروں میں ہیں، اور جب یہ مجبوراً اپنے گھروں میں ہیں تو اہل مدارس کو یہ چاہیے اور منتظمین مدارس کو یہ چاہیے کہ وہ ان کا جو شہریہ بنتا ہے، جو ان کا ماہانہ وظیفہ ہے، ماہانہ تنخواہ ہے اور سیلری ہے، وہ انہیں ہو سکے تو ان کے اکاؤنٹ پر ہر مہینے بھیجتے رہیں۔ آپ کا کام یہ ہے بندہ ہونے کی حیثیت سے کہ آپ ان کی جو خدمت کر سکتے ہیں، ان علماء کی، مدرسین کی، اساتذہ اکرام کی، معلمین کی، وہ یہی آپ کر سکتے ہیں کہ مالی طور پر جو کچھ آپ ان کی پہلے خدمت کر رہے تھے وہ خدمت جاری رکھیں، اسے بند نہ کریں۔ اور رہی بات اللہ رب العزت کی، تو اللہ رب العزت کی ذات سے یہی امید ہے کہ جس طرح سے وہ نمازی جو پابندی کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے مسجدوں میں حاضر ہوئے بغیر جماعت کا ثواب اللہ رب العزت انہیں عطا فرمانے کی یہ امید ہے اس کی ذات سے کہ وہ ان مجبوریوں کے تحت، چونکہ مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے نمازی، تو اللہ رب العزت تمام مجبوریوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر آسانی فرمانے والا ہے اور آسانیوں کو پسند فرمانے والا ہے، تو وہ کریم رب ضرور ان نمازیوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اسی رب سے یہ امید ہے کہ یہ علماء، مدرسین اور یہ اساتذہ اکرام اور یہ معلمین جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں،
تو منتظمین مدارس کا کام یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں ان کے گھروں پر پہنچا دے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے سے، بینک کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان اساتذہ، ان معلمین، ان مدرسین کو اپنے اپنے گھروں میں ہونے کے باوجود اگر ان کی نیتیں خالص ہیں اور اگر ان کے دل میں وہ تڑپ ہے کہ جو خدمت یہ کر رہے تھے نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ رکاوٹ حکومت کی ایک پابندی کی جانب سے آئی ہوئی ہے، تو یہ اپنے گھروں میں ہونے کے باوجود بھی درس و تدریس کا ثواب، دین پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب، علم سیکھنے اور سکھانے کا ثواب، اور طلباء کی خدمت کرنے کا ثواب جو اللہ رب العزت انہیں مدارس میں عطا فرما رہا تھا جب یہ خدمت کر رہے تھے، تو آج مجبوری کی وجہ سے یہ اپنے گھروں میں ہیں اور وہ خدمت نہیں کر پا رہے، لیکن اگر نیت صالح ہے، جذبہ صادق ہے، تو اللہ رب العزت وہ ثواب بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت انہیں ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے، اور منتظمین مدارس سے یہ گزارش ہے کہ وہ انہیں ان کی تنخواہوں سے محروم نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اور سوال کا خلاصہ جواب یہ ہے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں نے یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجبوری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا، اور اس ثواب میں بھی شامل فرمایا، غزوہ بدر میں قتال کرنے والے، جہاد کرنے والے صحابہ اکرام کو ملنے والے اجر میں بھی شامل فرمایا، ملنے والی فضیلت میں بھی شامل فرمایا، اور ان کی جو عظمت اور شان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تھی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اکرام کی، اس عظمت اور اس شان میں سے بھی حصہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا نہ اسلام سکھاتا ہے، نہ پیغمبر اسلام نے سکھایا ہے، اور نہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ تو چونکہ وہ معذوری اور مجبوری کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں، تو منتظمین مدارس اور مدارس کی جو کمیٹیاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مدارس میں خدمت کرنے والے علماء کرام، معلمین، مدرسین کا خیال رکھیں، اور جو ان کی خدمت پہلے کر رہے تھے کم از کم اتنی ہی خدمت ابھی کرتے رہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں، کسی قسم کی کوئی غفلت نہ برتیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں اور تمام مدرسوں کا بجٹ بھی برابر نہیں ہے، سب کا بیلنس ایک جیسا نہیں ہے، ممکن ہے کہ کسی مدرسے کی حالت اچھی نہ ہو، بجٹ نہ ہو، تنگی ہو حالات کی وجہ سے، تو اتنا ضرور ہے کہ وہ اگرچہ ابھی نہ دے سکتے ہوں تو وہ اپنے اساتذہ، مدرسین اور معلمین سے گفتگو کر کے، ان سے بات کر کے انہیں مطلع فرما دیں، انہیں آگاہ فرما دیں، انہیں حالات سے انہیں باخبر کر دیں، اور انہیں یہ بتلا دیں اور اپنا مکمل ارادہ یہ ظاہر کر دیں کہ ابھی حالات ایسے ہیں، سازگار نہیں ہیں ہمارے لیے، تو ابھی تو ہم یہ پے نہیں کر سکتے، لیکن مستقبل میں انشاءاللہ تعالی ہم اسے ہو سکا تو یکمشت، اور اگر ہو سکا جیسے حالات بنے تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو آپ کا حق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ اس طرح سے ہر مدرسے کے افراد اپنے اپنی حالات کے اعتبار سے یہ کام کر لیں، جو ابھی دینے کی حالت میں ہیں تو وہ بالکل بھی نہ روکیں ان کی تنخواہیں، اور جو دینے کی حالت میں نہیں ہیں تو وہ مستقبل کے لیے پختہ ارادہ رکھیں، پختہ عزم رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت یہ توفیق مرحمت فرمائے گا اور آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکیں گے۔ پھر جب حالات جیسے جیسے سازگار ہوں انشاءاللہ تعالی تو آپ انہیں ان جو بقایا ہے وہ چاہے تو یک بارگی دے دیں، اور ایک بار نہیں ہو سکتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے انہیں دیتے رہیں، محروم نہ کریں۔ محروم کرنا یہ بالکل آپ کے لیے درست نہیں ہے، منتظمین مدارس کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ
اساتذہ معلمین اور مدرسین کو محروم کیا جائے۔ یہ دلیل آپ کے لیے درست نہیں ہوگی کہ چونکہ خدمت نہیں کر رہے تو تنخواہیں نہیں دیں گے۔ وہ خدمت نہیں کر رہے، یہ ان کی مجبوری ہے، اور اگر وہ خدمت نہیں کر رہے ہیں تو آپ مدرسہ کھولیں، وہ خدمت کریں گے۔ جیسے آپ مجبور ہیں کہ آپ مدرسہ کھول نہیں سکتے، طلباء کو رکھ نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے چونکہ پابندی ہے، اسی طرح سے جب آپ مجبور ہیں تو آپ کی طرح وہ بھی مجبور ہیں، تو ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ ان کے ساتھ جو بھی ہمدردی آپ کی ہو سکتی ہے، آپ ویسے بھی مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن ایک دوسرے کو سہارا دینے والا ہوتا ہے، تو یوں تو ویسے ہی علماء کرام کی خدمت کرنا چاہیے، لیکن کم سے کم ان کا جو حق بنتا ہے تو بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے یہ اہل مدارس سے، منتظمین مدارس سے یہ گزارش ہے کہ ان کا حق مارنے کی مذموم کوشش نہ کریں۔ جو تھوڑا بہت ہی تو ان کو نظر کیا جاتا ہے، جو بھی تھوڑا بہت نظر کیا جاتا ہے، اب اسے بھی جو تھوڑا بہت انہیں دیا جاتا ہے، ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، نظر کیا جاتا ہے، اسے بھی غصب کرنے کا ارادہ نہ کریں۔ ان کا حق ہے، ان کا حق ان تک پہنچا دیں۔ اب علماء کرام اور اساتذہ کرام، معلمین اور مدرسین کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ اپنے مدرسے کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، تو اگر اللہ رب العزت نے آپ میں سے کسی کو نوازا ہے اور گھر کے حالات اچھے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا ذریعہ بھی ہے، ذریعہ معاش اور انکم کا سورس کوئی اور بھی ہے آپ کے پاس، تو آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ آپ علماء کرام، مدرسین، معلمین، اساتذہ کرام، آپ نے ہمیشہ امت کے لیے قربانیاں دی ہیں، خدمات پیش کی ہیں، اور آپ کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اسلام زندہ اور تابندہ ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ ہے کہ اس مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ کے مدرسے کے حالات بھی اگر سازگار نہ ہوں، بجٹ ان کا کمزور ہو اور آپ کا گزر بسر دوسرے کسی طریقے سے ہو سکتا ہو، اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہو، تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ جو حق آپ کا بنتا ہے، آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوجہ اللہ صدقے کی نیت کر کے اور اپنے مدرسے کا بوجھ کم کرنے کی نیت کر کے اسے جو آپ کا حق ہے اس حق سے دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے دوسرے ذریعے سے نوازا ہے اور عطا فرمایا ہے تو، اور اگر آپ مجبور ہیں تو پھر یعنی کہ علماء کرام وہ اپنے مدرسوں کا خیال رکھیں جتنا وہ رکھ سکتے ہیں، جتنا ان کے بس میں ہے، اور منتظمین مدارس وہ جتنا اپنے علماء، اپنے اساتذہ کا خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے معلمین کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ اتنی خدمت وہ کر دیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں کھینچا تانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس پریشانی کے عالم میں، مشکل گھڑی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں اور سیکھنا چاہیں تو ہمارے معاشرے میں موجود بہت سے غیر مسلم افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ دیکھنے کو ملا ہے اور سننے کو ملا ہے کہ اس برے وقت میں انہوں نے انسانیت کا ثبوت یہ دیا ہے کہ اپنی دکانوں کا کرایہ بہت سے لوگوں نے معاف کیا ہے، اپنے گھروں کا کرایہ بہت سے لوگوں نے معاف کیا ہے، حالانکہ وہ اسلام سے آشنا بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر یہ انسانیت ہے۔ تو ہم تو محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو ہمیں تو اور بڑھ کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دینا ہے۔ تو محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہونے کا ثبوت علماء کرام، معلمین، مدرسین اور اساتذہ کرام یہ دیں کہ اگر ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے اور وہ اگر ان کو مدرسے کی جانب سے ملنے والا وظیفہ اور شہریہ نہ ملے، اس کے باوجود ان کا گزارا ہو سکتا ہو، تو اتنے دنوں کے لیے، اور ان کے مدرسے کی حالت بھی اگر اچھی نہ ہو یا اچھی بھی ہو، تو اگر آپ مدرسے کا بوجھ کم کرنے کے لیے یہ قربانی دے سکتے ہوں تو اپنا جو حق بنتا ہے اس حق سے آپ دستبردار ہو جائیں اور
دلاسا دیں اہل مدارس کو، منتظمین مدارس کو کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے، دوسرے جو افراد جو ضرورت مند ہیں آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہاتھ بٹائیں۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ اگر ایسا کرنے والے اساتذہ کرام سامنے آتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوں گے اور ہیں، تو پھر ان خوشحال قسم کی جو فیملیز ہیں ان پر قیاس کرتے ہوئے جو خستہ حال ہیں، تو اگر ایک مدرسے میں کچھ ایسے اساتذہ اکرام ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ ذرا مضبوط ہے اور وہ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی مدرسے میں کوئی خستہ حال گھر سے تعلق رکھتا ہے، گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، ان میں موازنہ اور مسابقہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی حالت اچھی ہو تو اس نے منع کر دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، فی الحال رہنے دیجیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو اس سے زیادہ ضرورت ہو، تو بہرحال ایک دوسرے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کام کر لیں۔ حکم تو یہ ہے کہ اہل مدارس اور منتظمین مدارس پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنے یہاں دینی خدمات انجام دینے والے اساتذہ، معلمین، مدرسین کی دل سے قدر بھی کریں اور انہیں ان کا حق بھی ادا کریں۔ اور علماء کرام جو یہ قربانی دینے کے لائق ہیں تو وہ اپنے حق سے دستبردار ہو کر کے وہ بھی مدرسے کی خدمت کرنے کا فریضہ چاہیں تو انجام دے دیں۔ رہے وہ جو غریب اور نادار علماء کرام ہیں جن کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں ہے اور وہ خوشحال گھرانوں سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ تنگی ہے ان کے یہاں، تو پھر ان کے لیے مزید دوسری جو علماء برادری ہے، طلباء برادری ہے، وہ اپنے ایسے اساتذہ، معلمین اور مدرسین کا خیال رکھیں۔ علماء کرام آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھیں، اور خصوصاً جو منتظمین ہیں مدارس کے، وہ اپنے ٹچ میں جو علماء کرام ہیں اور جو آپ کے ادارے میں خدمت کرنے والے علماء کرام ہیں وہ آپ کی فیملی کی طرح ہیں، آپ ان کا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کی جو ضرورتیں ہیں وہ تمام ضرورتیں اللہ رب العزت پوری فرمائے، اور جو مصیبت ہم پر ابھی مسلط ہے بہت جلد اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور دینی مدارس کو اور مساجد کو اللہ رب العزت پہلے کی طرح اور پہلے سے بہتر انداز میں شاد اور آباد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔